بیٹھ کے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ اردو کے آج تک 300 سال میں 5 بڑے شاعر کون سے؟ یہ بتاؤ کہ نظم کا سب سے بڑا اقبال کے بعد جو ایسے ہی ان کا ایک کھیل تھا. اچھا یہ بھی کرتے تھے کہ بھائی 3 اردو کے سب سے برے شاعر فہرست بناؤ. ایسا ہوتا لیکن انہوں نے کہا کہ اردو کے 3 مقبول ترین شاعر جو زندہ ہیں اس وقت وہ ہم فہرست بنائیں گے. تو ہم بیٹھے ہوئے میرے گھر پر وہ قیام کرتے تھے جب کراچی سے آتے تھے کہاں. تو اب ہم ڈسکس کریں تو آخر طے پایا کہ احمد فراز اس وقت سب سے مقبول شاعر. تو نے کہا ہاں وہ جوانوں میں بہت مقبول ہے اور خواتین میں بہت مقبول ہے. اونچے لمبے سرخ سفید یعنی وہ پیکج بتا رہے ہیں کہ وہ شاعر تو ہیں ہی یہ چیزیں بھی شامل ہیں. پھر دوسرا ہم نے خاصا منیر نیاز دوسرے مقبول ترین شاعر. اب انہوں نے ذرا توقع بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ تیسرا مقبول ترین شاعر کون ہے؟ میں نے جو بھی میرا خیال ہے کہ ظفر اقبال. تو ذرا ان کے چہرے پر توقع ٹوٹی. تو توقع کے بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی اگر 5 لوگوں کی فہرست بنائیں گے تو کیا میرا نام آ جائے گا اس میں؟ تو میں نے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جان بھائی میرا خیال ہے کہ شہزاد احمد کے ساتھ آپ کا نام بھی آ جائے. پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہتے ہیں آپ کی یہ فہرست زیادہ قابل فہم ہو جاتی ہے اگر یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ یہ پنجاب میں بن رہی ہے. اچھا بہرحال اس کے بعد منظر بدل گیا اور یکسر بدل گیا اور جون بھائی اردو کے مقبول ترین شاعر بن کے میرا خیال ہے ہم تاریخ میں پہلی بار یہ بات اس دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس سائنٹیفک ڈیٹا ہوتا ہے. آپ کے پاس لاگریتھمز ہوتے ہیں, آپ کے پاس پیجز ہیں, ان کے ویورز ہیں, ان کے فالوورز ہیں, یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. تو آپ بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ مقبول ترین شاعر اردو کے جون بھائی ہیں 25 سال سے. ربع صدی گزر گئی اس بات. اچھا تو ہم نے جون بھائی کی مقبولیت کا یہ جو سفر ہے کہ ہم تو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہم نے بہت وقت گزارا ہے. وہ اس وقت معروف شاعر تھے اور بڑے, لیکن یہ جو بعد میں تماشا ہوا یہ تو پھر اپنی نوعیت کی علیحدہ چیز تھی. مقبولیت کا وہ کیا عناصر ہو سکتے ہیں جن سے شاعر مقبول ہو جاتا ہے اور مقبول ترین ہو جاتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ میں کچھ غیر مرتب گفتگو کروں گا جیسے جون بھائی کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے کہہ تھے کہ جون بھائی آپ کچھ بے ربط ہو رہے ہیں تو کہہ رہے تھے یار میری گفتگو میں ایک داخلی ترتیب ہے, تو یہ داخلی ربط جو ہے میں کوشش کروں گا کہ میری بات میں بھی رہے. تو دیکھیے پیچھے ریاست آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, نصابوں میں شامل ہو جاتے ہیں شعراء. وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے, کیا وجہ ہے. یا اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے تجربات ہیں, مشاہدات ہیں, ہم نے دیکھا وہ پیچھے انجمن ہے, کوئی تحریک ہے, ترقی پسند تحریک تھی, ہزاروں دفاتر تھے اس کے ہندوستان بھر میں اور ان کے مجلے نکل رہے ہیں سینکڑوں, ریڈیو اسٹیشن اور بالی ووڈ ہے. اس طرح بے پناہ ایک پیچھے پروپیگنڈا کا ایک مشینری ہوتی تھی جو چلتی تھی. جون بھائی کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کوئی انجمن نہیں, کوئی تحریک نہیں, کچھ ہے ہی نہیں. اور ریاست کا تو آپ کو رویہ ان کی طرف پہلے بھی جو تھا وہ پی ٹی وی کے بھی مشاہدے بہت کم کبھی بلائے جاتے تھے, اور جب ان کی میں دیکھتا تھا, میں نے ایک آدھ دفعہ مجھے اتفاق ہوا ٹی وی پر, تو وہ ایڈیٹر جو تھا وہ کاٹتا تھا جگہ سے, یعنی بس ان کا مصرع سناتے ہیں کیونکہ اس کے آگے پیچھے جو وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے وہ پی ٹی وی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا پھر سیاسی جیسے شاعر ہوتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جلسے میں کھڑے ہیں, جلوس میں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے اور وہ حکمراں بن گئے کمینے لوگ, وہ نگین, اس طرح شاعری ہوتی ہے تو لوگوں میں پھیل جاتی ہے. اور کوئی وجہ ہوتی ہے کہ سیاستدان پیچھے اس کے پوری پارٹی کھڑی ہوتی ہے. اچھا یہاں ہم نے دیکھا کہ کوئی مجاورین ہوتے ہیں, وہ فاؤنڈیشنز بنتی ہیں, کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے, وہ بار بار ان کے فیسٹیول کرتے ہیں, ان کی تقریبات مناتے ہیں, سالگرہیں ہوتی ہیں.
تو جان بھائی کا ایسا قطعاً کوئی معاملہ نہیں. کبھی کوئی تقریب ہوتی ہوگی چھوٹی کو، لیکن اس طرح فیسٹیول ہونا یا جو عالمی ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں اور بڑے بڑے، تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 25 سال میں جان بھائی پر اس طرح کی کانفرنس منعقد ہوئی. ان کے لیے تالیاں عباس طارق صاحب. اچھا تو جیسے گائے نہیں جاتے تھے، گانے سے بھی تو، یعنی جب مہدی حسن کہا کرتے تھے میں پروین شاکر کی کوبا کو بھیل، تو نام بھی پھیل جاتا تھا کوبا کو، اسی طرح رنجشی صحیح اور بے شمار ایسی چیزیں وہ گاتے تھے. تو اس کے ساتھ شاعر بھی ان پروں پر سوار ہو کر، تو 4 دھام اس کا نام کہتا تھا. جان بھائی کے ساتھ ان میں سے کوئی معاملہ نہیں ہے. جو ان میں سے کوئی معاملہ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ پھر ہم انہیں کی طرف دیکھیں. ہوا کیا، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا پر جان بھائی کی بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں. جان بھائی خود ہی اپنے پروموٹر ہیں، جان بھائی خود ہی اپنی پی آر کمپنی ہے، خود ہی پروپیگنڈسٹ ہیں، خود ہی وہ اپنے مینیجر ہیں، خود ہی اپنے حالی ہیں، خود ہی اپنی شرح کرتے ہیں. ان کا کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے جس کے تحت ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہو. وہ خود ہی یہ سب کچھ، یعنی خود ہی سے بلاتا ہے. وہ 5 10 15 بڑھیا ویڈیوز ہوں گی، کچھ نہیں ہے جس نے یہ سارا تماشا کھڑا کیا. اچھا اب یہ صورتحال ہو تو پھر ان کی مقبولیت کی وجہ ان کے اندر ہی ڈھونڈنی چاہیے نا. ان کے اندر کیا وہ خوبیاں ہیں، وہ کیا طوائف ہیں، وہ کیا وظائف ہیں جن کی بنا پر وہ اس سطح پر چلے گئے. تو کچھ ہمارے دوست کہا کرتے تھے یعنی اپنے حلیے کی وجہ سے نا، تو ہم کہتے تھے بھائی اپنے حلیے کی وجہ سے آدمی چاہت علی خان بن سکتا ہے، جان ایلیا نہیں بن سکتا. جان ایلیا بننے کے لیے تو ہمارے دوست شفیق اجازت کیا کہتے ہیں، دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا، جان جیسے حلیے سے جان تو نہیں بنتا، دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا. تو اس کے پیچھے ایک سفر ہے پورا. اور اس طرح یہ اچھا اس کے بعد اگر ہم یہ بھی نکالتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی مقبولیت کی وجوہات جاننے کے لیے ان کی شاعری ہی رہ جاتی ہے، اسی کے اندر جھانکنا پڑے گا. تو یہ جو نقادوں والی گفتگو ہوتی ہے اس کا محل نہیں ہے، میں نہیں چاہتا وہ تو یہاں پہ غلط لگے گی. جان بھائی کی صرف ایک میں براڈلی اسپیکنگ ایک بات کر دیتا ہوں. جان بھائی سے میں نے پوچھا جان بھائی یہ جو مقبول شاعر ہوتے ہیں ان کا کیا ان میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، ایک بات ہوتی ہے وہ شعور عصر کے نمائندے ہوتے ہیں، جو اسپرٹ آف ٹائمز ہوتی ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ان سب میں بات مشترک ہوتی ہے. تو روح اثر کیا ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے دور کی مختلف ہوتی ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ غلامی کا دور تھا تو اسپرٹ آف ٹائمز وہی تھی، یعنی ہم اپنے ماضی سے طاقت توانائی کشید کر رہے تھے اور مستقبل کے لیے ایک امید پیدا کر رہے تھے. تو وہ ایک خاص مزاج تھا، وہ اسپرٹ آف ٹائمز تھی. اس کے بعد پچھلی جو صدی ہے آپ جانتے ہیں سب کہ وہ خواب دیکھنے کی صدی تھی. یعنی کامنزم خواب دیکھ رہا ہے، انسان کی مساوات کا خواب دیکھ رہا ہے، برابری کا، بیماری چلی جائے گی، جہالت چلی جائے گی، بہتر زندگی گزرے گی. یہ خواب تھا، وہ خواب ٹوٹ گیا. جمہوریت کا خواب ٹوٹ رہا ہے، کیپٹلزم کی جو شکلیں بنی اور اس وقت جو اتھارٹیرینزم کا رائز ہو رہا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. اور جمہوریتوں کے اندر سے جو ان کے خلاف ایک رو چلی ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں. یعنی جس طرح ہم نے نعرہ لگا دیا تھا روس کے انہدام کے بعد کہ اینڈ آف ہسٹری کا، وہ بات تو ختم ہو گئی نا، یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. اچھا بہرحال مختصر میں کیا یہ رہا ہوں کہ خواب ٹوٹنے کی صدی ہے یہ. نوجوان جھنجھلائے ہوئے ہیں، مستقبل دھندلایا ہوا ہے اور ایک نا امیدی یعنی مرگ امید کا سما نظر آتا ہے آپ کو. یہ وہ صورتحال ہے جس میں جان بھائی مقبول ترین شاعر بنے ہیں. جب آپ انہیں کہتے ہیں نا وہ تو فوزوی ہیں جی، وہ تو نراجیت پسند ہیں، وہ تو ارتیابی ہیں، یعنی اگنوسٹک، یعنی کیا ان کے ترجمے ہوتے ہیں انگریزی میں، بہرحال وہ تو اینرکسٹ ہیں، نراجیت پسند. تو یہ ان کو منفی طور پہ کہا جاتا تھا. یہ ان کے وہ وظائف ہیں جنہوں نے زبان دی ہے نوجوانوں کو.
وہ اس سارے منظر کو اس آنکھ سے اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی وہ کیفیت ہے، یہ دور ایسا ہے جس میں وہ سانس لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات۔ اب دیکھیے میں اس بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، جیسے اب جو ان کے سخت ترین ناقد ہیں، میں آپ کو ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، نام نہیں لوں گا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے احساسات کی تشکیل نو کی اپنی شاعری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان کے حوالے سے اگر اساتذہ کا ہم پلہ کوئی آدمی ہے تو وہ جان ایلیا ہے۔ روزمرہ اور محاورے کا جیسا وہ عبور رکھتے ہیں، وہ بزرگوں کا کام تھا، وہ اس دور کا کھیل نہیں ہے، اتنا بڑا آگے۔ تو یہ اب تفصیلی جو باتیں ہیں یہ ہم اور دوست کریں گے۔ بہرحال ان کی شہرت کی وجہ جو ہے ان کی شاعری کے اندر ڈھونڈیے، آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ جو آس پاس کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے میرا خیال ہے یہ بہکانے والی باتیں ہیں۔ اور جیسے لوگ کہتے ہیں یار، ابھی کچھ دن کی بات ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک پبلیکیشن ہاؤس پر، تو وہ ہمارے دوست سربت صاحب آئی ہمیں کیا رہے اور دوست جان کا کوئی بڑا شعر سناؤ، کیا آپ جان کو عظیم شاعر سمجھتی ہیں؟ کیا آپ جان، میں نے کہا دیکھیے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر ہیں اورینٹل کالج کے، میں نے کہا آپ بتائیے کہ اس وقت زندہ لوگوں میں سب سے اچھا شاعر، بڑا شاعر کون سا ہے، بڑا شاعر؟ تو انہوں نے کہا عظیم صاحب۔ میں نے کہا یہ ہوتا ہے وہاں بڑا شاعر، جب آپ زندہ لوگوں میں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ ایک ایسا نام لے رہے ہیں جسے میں جانتا ہی نہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھیں، اس ہال میں اگر پوچھیں گے نا تو کوئی کہے گا افتخار عارف صاحب ہیں، کوئی کہے گا احمد مشتاق صاحب ہیں، کوئی مختلف نام لینا شروع کر دیں گے لوگ۔ تو یہ عظیم شاعر کا جو معاملہ ہے نا، بڑے شاعر کا معاملہ، اس کو میرا خیال ہے وہ جیسے ایک آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نثر جو ہوتی ہے ناول، وہ ہسٹوریکل سمپتھی مانگتا ہے، اس کی ججمنٹ جو ہے، اور جو شاعری ہے وہ ہسٹوریکل سمپتھی نہیں، وہ ہسٹوریکل سائلنس مانگتی ہے۔ شاعری جو ہے وہ پرت در پرت ایک چیز ہے، اسے کھلنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، صدیاں بھی گزر جاتی ہیں کئی دفعہ۔ شاعری ایک ایسی چیز، ایسا نہیں ہے کہ شاعر اگر یہاں آئے گا تو اس کے مخاطب آپ لوگ ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ شاعری تو مختلف زمانوں سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو اپنا ایک وقت درکار ہوتا ہے انویل ہونے میں۔ اچھا میں بس کنکلوڈ کرتا ہوں۔ تو جان بھائی مقبول ترین کی سطح سے ایک سیڑھی اوپر چڑھ گئے اور ایک کلٹ نما چیز بن گئی وہ۔ میں نے ایک دفعہ، ہمارے نوجوان تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، ایک دفعہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی، میں دلی میں 150-200 بچے بچیاں جوان، اور وہ جان بھائی کا ذکر اس وفور سے کر رہے ہیں اور ان کی شاعری پڑھ رہے ہیں، تو میں بہت تجسس مجھے ہوا، میں نے ان کا پتہ کیا کہ کون لوگ ہیں۔ تو ایک شوشانت شکلا صاحب تھے، میں نے ان کا نمبر ڈھونڈا، دلی ان سے بات کی، میں نے کہا آپ کون لوگ ہیں، یہ کیا جان بھائی کو آپ کیسے؟ وہ کتاب بھی ابھی صرف ایک شاید ہوئی ہوئی تھی، خیر وہ بھی کافی ٹرانسلیٹ ان کی زبان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جانسٹ ہیں۔ یہ کیا اصطلاح ہے، آپ جانسٹ کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا ہم جانسٹ ہیں، وہ جان ایریا ایک منشور ہے اس کا باقاعدہ، اور ہم اس منشور کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا یہ منشور کون سا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے شاید کا دیباچہ پڑھا ہے، یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے، تو ہم اس کے قاعدے قوانین پہ عمل کرتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح، اس سارے نوجوان اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں شعر سے ویسے غالباً کوئی ایسا شغف نہیں ہوتا، وہ جان بھائی کے شعر، اردو بھی ان کی کمزور ہے، لیکن جان بھائی کے شعر یوں پڑھتے ہیں وفور کے عالم میں آنکھیں بند کر کے، جیسے ان کے اپنے ان پر اتر رہے ہیں۔ تو میں نے کبھی بے شمار شعر ایسے ہیں جو میں نے کبھی مکمل نہیں کر سکا، میں ان کا آغاز کرتا ہوں اور دوسرا مصرعہ جو ہے وہ سامنے والے لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا ایک مظاہرہ کر کے دکھاؤں۔ ہاں جی، آپ بتائیں گے دوسرا مصرعہ۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو ملال کر لیا، اور ملال بھی نہیں، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ پڑھتے جائیے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا،
यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान। जिंदगी किस तरह बसर हो, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं रहा। कौन इस घर की देखभाल करे, हासिले कौन है ये जहान खराब। यही तेरी महफिल में हम नहीं होंगे, पर हमारी कहानियां होंगी। हम जो बातें जुनून में बकते हैं, देखना जावेदानियां